ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 130ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ہم 2 آیات یعنی نمبر 148 اور آیت نمبر 149 کی تفسیر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام وانہ للحق من ربک وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یعنی اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، سو تم نیک کاموں میں پیش قدمی کرو یعنی سبقت کرو۔ تم جہاں بھی ہوں گے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور آپ کا گزر جس مقام سے بھی ہو وہ وہاں اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کعبہ کی طرف پھیر لیجئے، کیونکہ یہ آپ کے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یعنی اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے یعنی ہر ایک قوم یا امت مراد ہے۔ وِجْهَةٌ اس جگہ کو کہتے ہیں جس کی طرف ہم کسی مقصد کے لیے توجہ کرتے ہیں۔ ہوا مولیہا، یعنی وہ منہ پھیرتا ہے اس کی طرف۔ آگے فرمایا گیا فاستبقوا الخیرات، یعنی سو تم نیک کاموں میں پیش قدمی کرو، سبقت کرو۔ کسی چیز میں سبقت لے جانا، یہاں یہ مطلب بھی پوشیدہ ہے کہ نیکیوں میں بھلائیوں میں سبقت کرنے کا منظم اہتمام کیا جائے، اور مستقل اس بات پر نظر ہو کہ نیکیوں اور بھلائیوں کے کاموں میں دیگر نیکوکاروں کے مقابلے میں سبقت سے کام لیا جا رہا ہے یا نہیں۔ آگے اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، یعنی تم جہاں بھی ہوں گے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لائے گا۔ جمیعا یعنی تم سب کو، مطلب ہے کہ خواہ کسی بھی امت اور جماعت سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور لایا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی بھی قوم کے کسی بھی فرد بشر کو یا ان کی جمعیت کو جمع کر کے اپنے روبرو لانا اللہ کی قدرت سے باہر کا کام نہیں ہے۔ ایسے کسی بھی عمل پر، ایسے کسی بھی چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اہل کتاب کی جتھے بندی اور خود غرضی بیان کرنے کے بعد قرآن مجید نے انہیں سیدھی راہ کی تلقین کی ہے، اور بتایا ہے کہ سچائی ایک ہی ہے جو سب کو دی گئی تھی، مگر گزشتہ امتوں نے اسے گم کر دیا۔ قبلے کا مقرر ہونا دین کے بنیادی مسائل میں سے نہیں ہے کہ اسے حق و باطل کا معیار سمجھ لیا جائے۔ ہر امت کے لیے اپنا اپنا قبلہ ہے، اور وہ امت اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتی ہے۔ اصل چیز جو سمجھنے اور کرنے کی ہے وہ ہے خیرات، یعنی نیک کام۔ اس لیے اس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرو اور اسے ہی دینداری کی اصل بنیاد سمجھو۔
تفسیر ابن کثیر میں سچا قبلہ کے عنوان سے تفسیری سطور یہاں ملتے ہیں پڑھنے کو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب والوں کا ایک قبلہ ہے، لیکن سچا قبلہ وہ ہے جس پر مسلمان ہیں۔ ابو العالیہ کا قول ہے کہ یہود کا بھی قبلہ ہے، نصرانیوں کا بھی قبلہ ہے اور تمہارا بھی قبلہ ہے، لیکن ہدایت والا قبلہ وہی ہے جس پر اے مسلمانوں تم ہو۔ حضرت مجاہد سے یہ بھی مروی ہے کہ ہر ایک وہ قوم جو کعبے کو قبلہ مانتی ہے وہ بھلائیوں میں سبقت کرے۔ اس آیت مولیہ کی دوسری قرات مولاہا بھی ہے۔ اسی طرح 5ویں سورہ مائدہ کی 48ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی ہر شخص کو اپنے اپنے قبلے کی پڑی ہوئی ہے، ہر شخص اپنی اپنی راہ لگا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ گو تمہارے جسم اور بدن مختلف ہو جائیں، گو تم ادھر ادھر بکھر جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کاملہ سے اسی زمین سے جمع کر لے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے فرمایا گیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی اور آپ کا گزر جس مکان سے بھی ہو وہ وہاں اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام یعنی کعبے کی طرف پھیر لیجئے۔ شطر المسجد الحرام یعنی کعبہ کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی کیونکہ آپ کے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے ہے ضرور حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یعنی یہ بات ثابت شدہ ہے، اس میں نسخ اور تبدیلی کا امکان نہیں ہے، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں 3 بار نزول حکم کے زیر عنوان یہ تفسیر ملتی ہے کہ وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ تیسری مرتبہ حکم ہو رہا ہے کہ روئے زمین کے مسلمانوں کو نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف منہ کرنا چاہیے۔ 3 مرتبہ تاکید کس لیے کی گئی؟ فخر الدین رازی نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ پہلا حکم تو ان کے لیے ہے جو کعبے کو دیکھ رہے ہیں، دوسرا حکم ان کے لیے جو مکے میں ہیں لیکن کعبہ ان کے سامنے نہیں ہے، تیسری بار انہیں حکم دیا گیا ہے جو مکے کے باہر روئے زمین پر ہیں۔ حضرت قرطبی نے ایک توجیہ یہ بھی بیان کی ہے کہ پہلا حکم مکہ والوں کو ہے اور دوسرا حکم ہے شہر والوں کو، تیسرا مسافروں کو۔ بعض کہتے ہیں کہ تینوں حکموں کا تعلق اگلی پچھلی عبارت سے ہے۔ بحقیقت ناظرین گرامی، آئیے آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اسلام ابدی اور حقیقی صداقتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور وہ نیکیاں اور بھلائیاں ہیں جن کی طرف بڑھنا اور دوڑ لگانا ہے، اور نماز پڑھنے کا بھی اصل مقصد برائیوں سے بچ کر زندگی کی پاکیزہ شاہراہ پر چلنا ہے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ تعصب اور ضد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، حق کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے تھے، ہمیشہ مسلمانوں کے دلوں میں شک ڈالتے تھے، شرارتوں اور سازشوں میں پیش رہتے تھے۔ یہ لوگ اپنے دین کی تعلیمات سے غافل ہو کر معمولی مسائل میں الجھنیں پیدا کرتے اور کچھ نہیں تو قبلے کا سوال ہی لے بیٹھتے، حالانکہ وہ ایسا ہم نہیں تھا کہ اس بحث میں اپنے عزیز وقت کو ضائع کیا جائے اور زندگی کے اصل مقصد سے توجہ ہٹا لی جائے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا اصل کام نہیں، اصل کام تو اعمال صالحہ میں آگے بڑھنا ہے۔ اگر امت کا اجتماع نیکی پر ہوگا اور وہ زندگی میں نیکی کو شامل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک مرکز پر جمع کر دے گا، اختلافات ختم ہو جائیں گے اور مخالفین مٹ جائیں گے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ امت مسلمہ بھی فروعی مسائل سے صرف نظر کر کے دین کی اصل کی طرف لوٹے اور اسے غالب کرنے کے لیے اپنی تمام مساعی بروئے کار لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے غلبے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین گرامی، یہاں پر وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔